سحر و افطار کس لیے کی جاتی ہیں؟ لیلۃ القدر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اور رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہوتا ہے؟ انہی سوالوں کا جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرا نام ہے محمد عبداللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان ہجری تقویم کا 9واں مہینہ ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ دیگر ہجری مہینوں کی بنسبت بہت خصوصیت اور مقام و مرتبہ والا سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ کے دنوں میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینہ کا آغاز 29 شعبان کو چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شعبان کے بعد ہوتا ہے۔ اگلا دن پہلا رمضان ہوتا ہے، پھر اسی طرح چاند دیکھنے پر 29 یا نہ دیکھے جانے کی صورت میں 30 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص تاریخی و مرتبہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس مہینہ کی شب قدر میں نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار ہرا میں ہوا، جہاں فرشتہ جبرائیل ان کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر آیا اور ان سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ قرآن کی نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ قرآن پہلی مرتبہ رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العزا میں رکھا گیا۔ پھر جبرائیل وہاں سے اوامر و نواہی اور قرآنی احکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکل وحی نازل کرتے اور 23 سال کی مدت میں مکمل نازل ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرے میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز تراویح اور آخری عشرہ میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے مظاہر اور روایتی کاموں کا نظم کیا جاتا ہے۔ رمضان نام یہ صرف اسلام کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ نام زمانے جہالیت میں موجود تھا اور مہینے کے نام ہی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ زمانہ جہالیت میں لوگ مہینوں کے نام ان کے وقوع اور ان کی نوعیت کی وجہ سے رکھتے تھے، جیسے ذوالحجہ کا نام، چونکہ اس مہینے میں حج کا موسم ہوتا تھا اس لیے ذوالحجہ کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح ربیع الاول، چونکہ نام رکھتے وقت یہ مہینہ ربیع کے موسم میں تھا۔ اسی طرح دیگر مہینوں کی بھی وجہ تسمیہ ہے۔ بہرحال رمضان کی وجہ تسمیہ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی شدید گرمی کے آتے ہیں۔ جب اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا، اور یہ نام اس مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مناسب ہے، چونکہ روزہ دار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانی ہے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینہ کی فضیلت و اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور حدیث ہیں، چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی و خیرات کے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عبادات و طاعات کے ذریعے اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے خریداروں اجتناب کرو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر پہلی مرتبہ سن 2 ہجری 624 عیسوی کو روزہ فرض کیا گیا۔ مسلمان روزہ کو صرف رسمی عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اللہ سے تقویٰ کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فلکی اعتبار سے نئے چاند کو عربی میں ہلال کہا جاتا ہے، جو قمری تقویم کے نئے مہینے کے آغاز کی علامت ہوتا ہے۔ مسلمان بھی ہلال دیکھ کر رمضان کے ماہ کا آغاز و اختتام مناتے ہیں۔ عام طور پر رمضان کا آغاز اطمینان کے ساتھ مان لیا جاتا ہے، تاہم مسلمان ہلال دیکھنے نہ دیکھنے، مطلع صاف ہونے نہ ہونے اور نکلنے کی گواہی دینے وغیرہ میں علاقوں کے اعتبار سے معمولی اختلاف ہو جاتا ہے، اور رویت ہلال کے تعلق سے یہ اختلاف ابتدائی زمانے سے ہوتا آیا ہے۔
लैलतुल कदर यानी कदर मंजिलत वाली रात या ताकत और कुव्वत वाली शब है। यह रात मुसलमानों में पूरी साल की सबसे बड़ी मुकद्दस रात मानी जाती है। इस रात को कुरान के आसमानी दुनिया पर नाजिल होने और फिर इसी रात जमीन पर बजरिया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने की वजह से बेइंतहा अहमियत हासिल है। इस रात की इबादत को 1000 महीने की इबादत से बेहतर करार दिया गया है, जैसा कि सूरह कदर में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात मुतअय्यना तौर पर नामालूम और गैर मुतअय्यन है, लेकिन इसका अमूमी इतलाक रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों पर होता है। रमज़ान की एक ख़ास इजाफी नमाज है जिसे मुसलमान बतौर नफल और सुन्नत के अदा करते हैं। इसका वक़्त इशा की नमाज के बाद सहर तक होता है। दो रकात पर सलाम फेर कर मुकम्मल की जाती है। फिर आखिर में वितर की नमाज भी रमज़ान में जमात के साथ अदा की जाती है। तरावी की नमाज में कुरान सुनने और पढ़ने को अहमियत दी जाती है। आलम इस्लाम में इस नमाज के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इसके अलावा कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।